آپ کسی بھی گروسری اسٹور میں جائیں، آپ کو بہت سی مصنوعات نظر آئیں گے جن پر گلوٹین فری، کیٹو، صحت مند یا مکمل قدرتی وغیرہ وغیرہ جیسے لیبلز لگے ہوں گے۔ اس طرح کے تمام تر دعوے دراصل ان مصنوعات کو دوسری مصنوعات سے ممتاز ثابت کرنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے، حالانکہ ان دعووں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، میں سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہب اردو۔ گلوٹین فری کا چمکتا دمکتا لوگو اب گری دار میووں کے پیکٹوں، چپس کے تھیلوں، پاپ کارنز، سفید اخروٹ سے بنے مکھن، حتیٰ کہ پھلوں کے ڈبوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں میں پہلے کبھی گلوٹین ہوتا تھا جو اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ اگر مصنوعات حقیقت میں ویسی صحت بخش نہ ہوں جیسی دکھائی جاتی ہیں تو وہ خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ ان کی صرف مارکیٹنگ ہمیں باور کراتی ہے کہ یہی تو مصنوعات ہیں جن کی آپ کو اپنی صحت بہتر بنانے کے لیے ضرورت ہے۔ ہمیں بے وقوف بننے سے رک جانا چاہیے۔ ہم ذیل میں ایسی 4 مصنوعی کھانے پینے کی اشیاء کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جن کا تعلق صحت کے شعبے سے ہے، لیکن ان کا ہماری صحت کو کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا ہے وٹامن سے بھرپور پانی۔ پانی آپ کو زندہ رکھنے کے علاوہ ہاضمہ، جذب کرنے کی صلاحیت، غذائی اجزاء کی نقل و حمل، معلومات حاصل کرنے کے عمل اور درجہ حرارت کو مناسب رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامن سے بھرپور پانی سننے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ اصلی قدرتی وٹامن تلاش کر رہے ہیں تو وٹامن واٹر آپ میں وٹامن کی کمی پوری نہیں کر سکتا، لہٰذا جو لوگ مصنوعی وٹامن استعمال کرتے ہیں ان کا مدافعتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ انسانی جسم 60% حد تک پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے ایک صحت مند انسان کو دن بھر میں 4 سے 6 لیٹر پانی پینا ضروری ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر پانی کے اندر مختلف ایسے اجزاء بھی شامل کر لیے جائے جن کی انسانی جسم کو پانی کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے، مثلا مختلف اقسام کے وٹامن اور معدنیات شامل کر لیے جائیں تو اس طرح سونے پر سہاگا ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے مختلف کمپنیوں نے وٹامن واٹر کے نام سے پروڈکٹ بنانا شروع کر دی جن میں مصنوعی مٹھاس شامل کی جاتی ہے جو فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ بعض ذائقے آپ کے مدافعتی نظام اور صحت کو بہتر کریں گے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان میں وٹامن بہت کم ہوتے ہیں اور وہ مصنوعی ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک فرد کو تقریباً 13 گرام چینی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وٹامن واٹر کی ایک بوتل میں 2.5 گنا زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ وٹامن پانی کی ایک ریگولر بوتل میں 8 چمچ چائے والے چینی ہو سکتی ہے۔ یہ چینی جلدی سے حل ہوتی ہے۔ 75 گرام چینی آپ کے مدافعتی نظام کو 5 گھنٹوں تک برقرار رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس مذکّر خیز بات پر غور کیا کہ ایک بوتل آپ کی متعدد ضروریات پوری کر سکتی ہے؟ یہ لوگ اکثر اجزائے ترکیبی کو چھپاتے ہیں۔ وٹامن واٹر میں گنے کی چینی کا استعمال کیا جاتا ہے جسے لوگ صحت مند متبادل کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ 5 کے مقابلے میں 2 سگریٹ پینے کی طرح ہے۔ اس طرح کی شوگر اعلیٰ فروٹوکوز مکئی کے شربت کا ایک بہتر آپشن ہے، لیکن یہ پانی بھی ایک تیز جذب کرنے والی مائع چینی ہے جو واقعتاً بلڈ شوگر کو بڑھا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ صرف ایک چبانے والی وٹامن سی گولی کھائیں یا ایک ملٹی وٹامن لیں اور تھوڑا سا پانی پی لیں، یوں آپ اپنے کچھ روپے بچا لیں گے۔ آخرکار آپ کو زیادہ سے زیادہ سادہ پانی ہی استعمال کرنا ہوگا۔ نمبر 2، انشور۔ میں جانتی ہوں کہ یقیناً انشور ان بزرگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جنہیں غذائیت حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالخصوص جب وہ زیر علاج ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صحت مند انتخاب ہے۔ اگر آپ اسے باقاعدہ صحت مندی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو لازماً اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا ہوگی اور اپنا پیسہ بچانا ہوگا۔ اس چھوٹی بوتل میں 23 گرام چینی ہوتی ہے۔ بوتل پر درج اولین چند اجزاء میں سے چینی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، اور پھر اس میں مزید نقصان دہ مواد ریفائنڈ سویا آئل اور کینولا آئل ہوتا ہے جو صحت کے لیے بہرحال مناسب نہیں ہوتا۔ وہ کینولا آئل کا محاصل ہوتا ہے لیکن آئل نہیں ہوتا جو الکین سلسلے کا ہائیڈرو کاربن مائع کہلاتا ہے۔ اس کے بنانے کے عمل میں حرارت کا بھی استعمال ہوتا ہے جو تیل کی پائیداری کو متاثر کرتی ہے، اس میں سٹرائڈ پیدا کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ سن 1996 میں انشور مارکیٹ میں تیزی سے داخل ہوا۔ اس نے $45.4 بلین اپنی تشہیر پر خرچ کیے۔ سینٹر فار سائنس ان دی پبلک انٹرسٹ نے اس اشتہار کو سال کا سب سے زیادہ گمراہ کن فوڈ اشتہار قرار دیا تھا۔ ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ انشور کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فوری طور پر اثر انداز ہونے والی غذا ہے، اسی بنیاد پر اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ انشور جیسی مصنوعات میں وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں، لیکن یہ کیسے حاصل کیے جاتے ہیں یہ اب بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ مسئلہ تب اچھلا جب ابتدائی طور پر اس کی تشہیر ہوئی۔ اس کے تیار کرنے والوں نے اس پر وٹامن کی غلط مقدار درج کی۔ ایک اور بڑا مسئلہ اس میں شامل مصنوعی ذائقہ اور اجزاء ہیں۔
जब ये मसनूआत बनाई जाती हैं तो बनाने वाले पैकिंग पर मुकम्मल अज्जा नहीं लिखते। बाज मसनूआत में 40 से ज्यादा मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इनमें क्या कुछ मौजूद है, क्योंकि वह सामने दर्ज नहीं होता। सवाल ये है कि आखिर आप मसनूई दूध पर क्यों पैसे जाया करते हैं, जबकि आप घर में कम पैसों से बेहतर और कुदरती चीज तैयार कर सकते हैं। नंबर 3, दही। फलों के जायके वाला फैट से पाक। फलों के जायके वाला रंगीन दही सेहतमंद गजा नहीं होता, क्योंकि ये मीठे से भरा होता है और इन रंगों से जो आपने शायद कभी नहीं देखे होते। एक छोटे पैक में 8 चम्मच शुगर होती है। ये एक खौफनाक अमर है। कहा जाता है कि इस दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आंतों की सेहत के लिए मुफीद होते हैं। हकीकत ये है कि ऐसे बैक्टीरियाज बहुत कम मिकदार में होते हैं। मसला ये है कि बहुत ज्यादा शुगर आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकती है और ब्लड शुगर में इजाफे की वजह से जल्द ही आपकी भूख खत्म हो जाती है। बेहतर यह है कि अपनी मर्जी के मुताबिक दही खुद घर में बना लें, या फिर सादा दही लीजिए। इसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी के बीज, बादाम और आप पसंद करें तो कुछ अनाज भी डाल दें। नंबर 4 पर आता है प्रोटीन बार। अगर आपको एक प्रोटीन बार मिल सकता है जिनमें मुट्ठी भर कुदरती अज्जा हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हम यहाँ जिस चीज की बात कर रहे हैं वो बड़े पैमाने पर तैयार करदा चीज है, जो बुनियादी तौर पर स्नैकर्स होते हैं। इजाफी प्रोटीन थ्रू इनके साथ न सिर्फ इन प्रोटीन बार में बहुत सारी चीनी होती है, बल्कि ये नाकाबिले बयान हद तक मुज़रे सेहत मसनूई अज्जा, जायकों और अज्जा से भरते हैं। इनमें से ज्यादातर बार्स में घटिया किस्म की प्रोटीन इस्तेमाल होती है, जैसे सोया नगट्स, आपको मकई का शरबत और दीगर बेहतर सब्जियों का तेल भी मिल सकता है। बतौर सारफ मुझे यकीन नहीं है कि आप इन चीजों को प्रोटीन बार में क्यों पसंद करेंगे, लेकिन तैयारी के अमल से ये आम तौर पर महफूज कुनंदा की हैसियत से शामिल किए जाते हैं, जिससे बार को तवील शेल्फ लाइफ मिल जाती है। अगरचे आपको कुदरती अज्जा चाहे थोड़े ही मिल जाएं, वो आपके लिए बेहतर हैं, जैसे सफेद अखरोट के मक्खन, गरीदार मेवों और बीजों, प्रोटीन पाउडर, बादाम के दूध और कुदरती शहद जैसी चीजों से आप खुद भी प्रोटीन बार बना सकते हैं। मुतअद्दिद मसनूई खानों के बारे में मुझे ये पहलू हैरान करता है कि वो बहुत महंगे भी होते हैं। हालांकि कुदरती अज्जा का इस्तेमाल सस्ता हो सकता है। तरीका यह है कि आप इनकी मुनासिब मिकदार इस्तेमाल करें। मेरे नजदीक मसनूई खानों का जायका इंतहाई घटिया होता है। आप ये मसनूई ग़िज़ाएं खा लें या फिर सिर्फ चीनी ही फांक लें, एक ही बात है। इन डब्बा बंद चीजों को खाने से बेहतर है कि आप सबज सेब खा लें या मुट्ठी भर कच्चे बादाम। आप ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे, अपने जिस्म को बहुत ज्यादा आला ग़िज़ा फराहम करेंगे। इस तरह आप इन मसनूई चीजों की बजाय कुदरती अशिया से खुद ही चीजें तैयार कर लें। इनका जायका भी बेहतर होगा और वो सेहत के लिए ज्यादा मुफीद भी होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी। मुझे इजाजत दीजिए नेक्स्ट ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।